السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ تمامی لوگوں کے درمیان قربانی کے متعلق چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قربانی کہتے کسے ہیں، اور دوسرا یہ قربانی کے جانور کی کتنی قسمیں ہیں، اور تیسرا یہ کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تین باتیں میں آپ تمامی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، قربانی کہتے کسے ہیں۔ دوسری بات، قربانی کے جانور کی کتنی قسمیں ہیں۔ تیسری بات، قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو کتابوں میں بات آتی ہے، قربانی مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ یعنی مخصوص جانور کو مخصوص دن میں، جیسا کہ 10ویں ذی الحجہ یہ ایک مخصوص دن ہے، طے کیا ہوا دن ہے، تو مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب، اللہ تبارک و تعالی کے تقرب کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پسندیدہ جانور کو قربان کر دینا قربانی کہلاتا ہے۔ اور کبھی جس جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اسی جانور کو بھی کبھی اسی جانور کو بھی قربانی کہا جاتا ہے۔ تو دو باتیں آپ کے درمیان پیش کر دی میں نے، وہ یہ کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے، یا یہ کہ کبھی اسی جانور کو جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کو بھی قربانی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قربانی کہتے کسے ہیں یہ آپ کے درمیان میں نے بتانے کی کوشش کی۔ اور قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے اس امت پر باقی رکھا گیا، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس کے متعلق بے شمار حدیثیں بھی ہیں، میں ان پر نہ جا کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کے جانور کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو دیکھیں، قربانی کے جانور کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تین قسمیں، ایک اونٹ، دو گائے، اور تیسری قسم ہے بکری۔ یعنی قربانی کے جانور تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اونٹ، جب ہم نے اونٹ کہا تو اونٹ میں اونٹنی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم نے گائے کہا تو گائے میں بیل بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے، بھینسا بھی شامل ہے، اور تیسری قسم ہے بکری، تو بکری میں بکری بھی شامل، خصی بھی شامل، دمبا بھی شامل ہے، بھیڑ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو تین قسمیں بیان کی گئیں کہ قربانی کے جانور کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک اونٹ، تو جب اونٹ کہا گیا تو اس میں اونٹنی بھی داخل ہے۔ نمبر دو گائے، تو جب گائے کہا گیا تو گائے کے ساتھ بیل بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے، بھینسا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم بکری، تو بکری میں خصی بھی شامل ہے، دمبا بھی شامل ہے، بھیڑ بھی شامل ہے۔ تو ان جانوروں کی قربانی جائز ہے، ان جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اور ان کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اونٹ ہو یا اونٹنی، گائے ہو یا بیل ہو یا بھینس ہو یا بھینسا ہو، بکری ہو یا خصی ہو، یا جو بھی جن جانوروں کی قربانی جائز ہے، ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟
تو اونٹ کے متعلق حکم یہ ہے کہ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہو، یعنی اونٹ 5 سال کا ہو۔ اگر اونٹ 5 سال کا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر اس سے ایک بھی منٹ کم ہے، یعنی وقت کم ہے، 5 سال مکمل نہیں ہوا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہو، اگر 5 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح گائے یا بیل، بھینس وغیرہ جو گائے میں داخل ہیں، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہو۔ 2 سال سے اگر ان کی عمر کم ہے تو ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر تیسری قسم جو ہے بکری، تو بکری میں خصی بھی شامل ہے، دمبا بھی شامل ہے، بھیڑ بھی شامل ہے۔ تو بکری کم از کم 1 سال کی ہو، خصی کم از کم 1 سال کا ہو تو ان کی قربانی درست ہے۔ دمبا اور بھیڑ بھی 1 سال کا ہونا چاہیے، لیکن اگر مان لیجئے دمبا یا بھیڑ اتنا فربا یا اتنا موٹا تازہ ہے جو دور سے دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہو، یعنی 6 ماہ کا ہو کم از کم، لیکن اگر دور سے دکھنے میں اتنا بڑا معلوم ہو رہا ہے کہ سال بھر کا معلوم ہو جا رہا ہے، تو پھر اس کی قربانی درست ہے، اس کی بھی قربانی ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم زیادہ عمر کے جانور کی قربانی دیں۔ مان لیجیے اونٹ 5 سال کا حکم ہے، تو اگر 6 سال کے اونٹ کی قربانی ہم پیش کریں تو یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ گائے، بیل، بھینس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اگر ہم 3 سال کے گائے کی قربانی کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح بکری 1 سال کی ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم 1.5 سال 2 سال کی بکری کی قربانی دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ کو اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ ان کی عمر کیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ سال اور دن کا جو حکم ہے اسے آپ قمری تاریخ کے حساب سے کریں گے، شمسی تاریخ کے اعتبار سے نہیں۔ انگریزی مہینوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسلامی احکام جو بھی ہیں وہ اسلامی تاریخ سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جانور کی عمر مکمل ہونی چاہیے تو ان کی قربانی درست ہوگی، ورنہ ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ امید ہے بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔